السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ نساء آیت 12 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھی جائیداد ہے وہ جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے چوتھا ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وصیت کرتی ہیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور تو ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس جائیداد میں سے جو تم نے چھوڑ دی، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری بھی کوئی اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد، اگر تمہاری اولاد ہو، فلہن الثمن، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیۃ، اس کے بعد کہ وصیت کی تکمیل ہو جو تم نے وصیت کی ہے، او دین یا قرض، وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو، رجل ایک مرد، یورث وارث بنایا گیا ہو، کلالہ یعنی وہ مرد جس کا باپ یا اولاد نہ ہو، او امرأۃ، یا ایسا مرد، اور اس کے لیے اخن او اختن، ایک عورت جس کے لیے بھائی اور بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کا ان میں سے چھٹا حصہ ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو وصیت کی جائے، اس کی تکمیل کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اس قرض اور اس وصیت سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، وصیت من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ایک وصیت ہے، نصیحت ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ تحمل والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور تمہارے لیے اس ترکے میں سے آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ مریں، بشرطے کہ ان کی کوئی اپنی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارا 1/4 حصہ ہے، جو ان کی وصیت کو پوری کرنے کے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ادا کیا جائے گا، اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا 1/4 حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا 8واں حصہ ہے، جو تمہاری وصیت کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی، وصیت پوری کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد دیے جائیں گے۔ اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جس کے ماں باپ ہوں اور نہ ہی اولاد ہو، اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو اس میں سے ہر ایک کو جائیداد میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر وہ بھائی بہن اس ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو 1/3 میں شریک کر دیا جائے گا، اور یہ سب اس شخص کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد دیا جائے گا، بشرطے کہ وصیت میں کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت تحمل والا ہے۔ شوہر اور بیوی کی جائیداد کی تقسیم آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اولاد چونکہ ماں باپ اور کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے، لہٰذا پہلے اولاد کے حصے بیان کر دیے گئے، اس کے ساتھ نسبی قرابت بھی ہے، اس کے ساتھ صلبی قرابت بھی ہے۔
اس کے بعد جو دوسری قرابت یا دوسرا جو رشتہ ہے وہ ہے زوج کا، نکاح کا، اور یہ نکاح کے سبب سے قرابت ہے اور یہ بھی بلا واسطہ قرابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انتہائی خوبصورتی سے شوہر اور بیوی کے حصے بیان کر دیے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ نصف ہے، اگر بیوی کی اولاد ہو تو اس کا حصہ 1/4 ہے، 1/4 ہے، اور اگر شوہر کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو بیوی کا حصہ 1/4 ہے، اور اگر اولاد ہو تو 1/8 ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ شوہر کا حصہ بیوی کے حصے سے دوگنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو سب سمن میں شامل ہوں گی، یعنی کہ سب 8واں حصے کو ہی شیئر کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایسی وراثت کا، ایسی مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کرنا جس کی نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو، اور اس کی ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو اس کو، ان بھائیوں اور بہنوں کو، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں کو 6واں حصہ مل جائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو تو پھر ان کو اس وصیت میں سے 1/3 میں سے، یعنی کہ پوری جائیداد کا 3 حصے کیے جائیں گے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ آیتیں خود سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی اتنا ضرورت نہیں، اس کو صرف سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی علم سے، آخر میں جو اللہ دو نام لے کر آیا ہے، ان اللہ علیم حلیمہ، کہ تحمل والا ہے، علم والا ہے، لہٰذا اللہ کے علم اور اس کے تحمل پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو حصے قرآن نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق لوگوں کو ان کا حصہ دے دیا جائے۔ یعنی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینڈ پہ پھر ہمیں یہی بات سمجھائی کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ کے علم کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ تو آج کے اس لیسن کو انشاءاللہ ہم ریوائز کر کے اینڈ کر دیتے ہیں۔ پچھلی آیت اور اس آیت کو اب ہم ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 11 سورۃ النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اس میں اللہ نے حصے بیان کیے۔ سورۃ النساء آیت 11 اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے وراثت کے حصوں کے متعلق۔ شروع کی ہے وراثت اولاد کے متعلق، اور میت کے ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ اگر صرف بیٹیاں ہوں تو 2، اگر صرف بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو پوری جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 2 حصے بیٹیوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ نصف ہے۔ اگر بیٹا ہو تو وہ ساری جائیداد کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری سمجھ لیجئے، اگر میت کی اولاد ہو اور اس کے ترکے میں اس کے ماں باپ بھی ہوں اور اس کی زوجہ بھی ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ اور اس کی بیوی کو 8واں حصہ، اور اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ ساری اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر بیٹے اور بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو ان 2 بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے اور تمہارے باپ، تم نہیں جانتے کہ کون تمہیں نفع پہنچانے کے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، لہٰذا ان کو تقسیم کر دو۔ تو یہ آیت کا یہ والا حصہ ہمیں یہ چیز سمجھاتا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے، انسان کا جو شعور ہے، جو اس کے اندر ایک اللہ نے وزڈم رکھی ہے، وہ ایک بہت ہی زبردست پاورفل چیز ہے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں، لہٰذا انسانی علم ایک خاص حد سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے نفع کے قریب کون ہے، اس لیے کسی کی رئی نہ کرنا، کسی کی ڈنڈی نہ مارنا، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہ دینا، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ یہ زیادہ مستحق ہے تو اس کو دے دوں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو نافذ کرو، یہ جان کر کہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اس میں ان دونوں سلسلہ کلام میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک لفظ لگایا ہے، علیمہ، یعنی اللہ علم رکھنے والا ہے، حکیمہ، اللہ حکمت والا ہے۔ تو اللہ کا علم ہے کہ اللہ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میاں بیوی کے حصے بیان کر دیے کہ جس میں واضح ہے، بالکل سیلف ایکسپلینیٹری آیات ہیں اس کو، کہ ایک خامد کا حصہ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو آدھا ہے، اور اگر اولاد ہو تو 1/4 ہے۔
اور بیوی کا حصہ اسی طریقے سے چوتھا ہے اگر اولاد نہ ہو. اگر اولاد ہو تو 8واں ہے. اگر ایک سے زیادہ بھی بیویاں ہیں تو سب ایک حصے میں شریک ہوں گی. اس کے بعد ایک ایسا شخص جس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے اس کی وارث اور اس کی پھر اس کی وراثت میں اس کے بھائی بہن شریک ہوں گے اور وہ اس طریقے سے شریک ہوں گے کہ ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ میت کے قریبی رشتہ دار مرد کو دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر دو سے زیادہ بہنیں یا بھائی ہوں تو وہ پھر 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. اور اس کے علاوہ اس میں اللہ نے آخر میں پھر وہی بات فرمائی کہ اگر وصیت کی تکمیل کرنی ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ وصیت سے کسی کا نقصان نہ ہوتا ہو. تو یہ ایک بہت آپ سمجھ لیجئے کہ کیئرفل رہنے کا میٹر ہے کہ کیونکہ یہاں پر بات ہی حقوق اور فرائض کی چل رہی ہے اور جب حقوق اور فرائض کی بات ہوتی ہے تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو بن جاتا ہے. جب آپ کسی کا حق رکھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کا حق رکھا گیا ہے وہ خود معاف نہ کر دے. تو اللہ نے اس بات کو بار بار ریفر کیا کہ جب وصیت کی جائے تو اس چیز کا دھیان رکھے وصیت کرنے والا کہ کسی جائز حقدار کو اس کے حق سے محروم نہ کرے اور وصیت میں کسی کا ضرر پہنچانے کا ذہن نہ ہو, کسی کو محروم کرنے کا ذہن نہ ہو. وصیت میں ہمیشہ خیر ہونی چاہیے. تو آخر میں پھر اللہ نے یہ بات ہمیں پھر بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ کی طرف سے پہنچائے گئے یہ ایک حصے ہیں جو ان کے حصے داروں تک پہنچا دینے چاہیے کیونکہ اللہ علم رکھنے والا ہے, تحمل والا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل کرے اور اپنی رحمت میں ہمیں ہمیشہ اس قرآن کی وجہ سے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.